اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربنا زدنا علما یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، آمین۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں بنایا، اور تیسری اعلیٰ چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن پاک عطا کیا۔ ظاہر ہے یہ مسلمانوں کا سلیبس ہے، زندگی کیسے گزارنی ہے اس کی تعلیمات سے ہمیں صحیح طرح سے پتہ چلتا ہے۔ اور وہی تعلیمات، یہ نہیں کہ اللہ نے کتاب بھیج دی بس بات ختم، نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کتاب پر عمل کر کے دکھایا۔ اس لیے بخاری کی روایت ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، قرآن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خلق ہے، یعنی کہ اخلاقیات میں آپ نے اس پر قرآن پر عمل کیا۔ اور بہت ضروری ہے کہ قرآن کو ایکسپلین کرنے کے لیے زبان کا استعمال صحیح ہو، ٹھیک ہے۔ کوشش یہی ہوتی ہے، ظاہر ہے اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ صفا کے چبوترے پر نرمی سے صحابہ کرام کو تعلیم دی، اور آج علماء کرام کا بھی یہی کام ہے کہ نرمی سے، ٹھیک ہے، کیونکہ قرآن کا آپ دیکھیں سورہ کہف کے درمیان میں ایک لفظ آتا ہے وَلْيَتَلَطَّفْ، اور نرمی اختیار کرو، ہے نا۔ تو یہ سب کے لیے، اگر عالم بھی نہیں ہے اور گھروں کا سکون چاہیے تو گھروں کے اندر بھی نرمی کیسے آ سکتی ہے؟ جب زبان کو کنٹرول کیا جائے گا۔ نارملی یہ دیکھا جاتا ہے خواتین خاص طور سے نا، کہ کسی بات پہ غصہ آیا تو پرانی باتوں کو یاد کر کے جو مسئلہ ہوتا ہے اس کو بڑھا دیا جاتا ہے، تو پھر مشکل کس کے لیے؟ اسی خاتون کے لیے، اس کے گھر کے لیے، ہے نا۔ تو یہ بچوں کو تو ہم کہتے ہیں نرمی سے بڑوں سے بات کرو، بتانا چاہیے، لیکن جو گھر کے سربراہ ہیں انہوں نے بھی نرمی اختیار کرنی ہے۔ تو زبان کا استعمال بے شک علماء کرام ہیں، اسکول کالج کے ٹیچرز، اسٹوڈنٹس ہیں، گھروں کا معاملہ ہے، نرمی سے کی ہوئی بات دل پر اثر کرتی ہے، ورنہ ہم اپنے ہی لفظوں کا بوجھ زندگی میں اٹھاتے ہیں، پھر رونے نکلتے ہیں، کیونکہ جس وقت غصے میں غلط الفاظ استعمال کر لیتے ہیں تو اس کا بوجھ پھر ساری زندگی اٹھانا پڑتا ہے۔ ایک عورت تھی، اللہ نے اس کو اولاد دی، اب وہ بچہ رات کو بھی اٹھتا تھا، دن کو بھی، ظاہر ہے اس کو نگہداشت کرنی ہے، تو رات کو اس عورت کی نیند پوری نہیں ہوتی تھی، تو اس نے غصے میں آ کے کہا اللہ کرے تم سوئے رہ جاؤ، تو اللہ کرے تم سوئے ہی رہو، ٹھیک ہے۔ ہوا کیا؟ اللہ نے دعا قبول کر لی، بڑا ہوا، جوان ہوا، اور لوگوں میں بہت عزت تھی، لیکن پھر اللہ نے اس کو 25 سال کے بعد اپنے پاس بلا لیا۔ اس دعا کا اثر جوانی میں ایسے اللہ نے قبول کیا، ہے نا۔ تو اس لیے بہت سوچ سمجھ کے الفاظ کی ادائیگی کرنی چاہیے۔ زبان کا صحیح استعمال کیسے؟ ہمارے بڑوں نے کہا پہلے تولو پھر بولو، اور زندگی میں ایک موقع ضرور آتا ہے جب انسان کو احساس ہوتا ہے کہ ہمارے الفاظ دوسروں کے لیے تکلیف دیں، اور جب دلوں کو تکلیف ہوتی ہے تو پھر قرآن پاک میں ویل کا لفظ آیا کہ جہنم میں ایک وادی کا نام ہے جہاں پہ ان لوگوں کو ڈالا جائے گا جو دنیا میں دوسرے لوگوں کے دلوں کو تکلیف دیتے تھے۔ تو جہنم کا آگ، سیک، گرمائش، تپش ان کے دلوں تک پہنچے گی۔ کتنی بری بات ہے کہ جو ہماری 50 60 70 سال کی زندگی ہے اس میں اچھا بننا ہی نہیں آیا، نرمی کو ہم نے سیکھا ہی نہیں، اور سختی اور غصہ اتنا جلدی سیکھ لیا، تو کہ ہم تو رحمان کے بندے ہیں، شیطان کے بندے تھوڑی ہیں۔ شیطان یہ چاہتا ہے کہ گھر ٹوٹ جائے۔ یہ بہت ضروری ہے کہ اتنی مختصر سی زندگی میں جو مشن ہمارے نبی کا تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کو اس امت نے آگے لے کے جانا، جس کو قرآن میں امت وسط کا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کسی عالم کو دیکھنا ہو نا باہر ممبر پہ تو بڑے اچھے نرم
لہجے میں گفتگو ہوتی ہے، ان کے گھروں میں دیکھیں ان کے بیوی بچوں کے ساتھ کیسے معاملات ہیں۔ اسی طرح گھروں میں خواتین کے لیے بہت ضروری ہے الفاظ کو سوچیں پھر بولیں، ورنہ یہ زبان اتنی کڑوی ہے، اللہ نے نہیں بنائی۔ اتنی بڑی نعمت کہ امت محمدیہ میں ہے، ہم نے اچھا بننا سیکھنا ہے، زبان کا صحیح استعمال سیکھنا چاہیے۔ 40 کے بعد تو ویسے ہی واپسی کا، اس دنیا سے واپسی کا سفر شروع ہو جاتا ہے۔ تو خواتین کے پوائنٹ آف ویو سے ہی یہ بات کی، ارد گرد جو گھروں کے ماحول مرد کمار ہے، دیندار گھرانے ہیں ماشاءاللہ، اور زبانیں سخت ہیں، ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ اتنی لا علمی جو ہے اللہ کو نہیں اچھی لگتی، غافل مسلمان اللہ کو نہیں پسند۔ ایک زندگی اللہ نے دی، بس اس کے بعد ہم نے چلے جانا ہے، ہمارے بعد نیکسٹ جنریشن نے آنا ہے۔ تو اگر ہم خود اس چیز پہ محنت کریں گے تو اپنے بچوں کو یہ سکھا سکتے ہیں نا۔ زبان اور الفاظ کا بوجھ زندگی میں نہ اٹھائیں، یہ بہت مشکل چیز ہے، اور پھر لگ پتہ جاتا ہے زندگیوں میں کہ ہم اس کا خسارہ اپنی زندگیوں میں خود اپنی جانوں پر اٹھاتے ہیں، اور پھر قرآن پاک میں کہا اور انسان اپنی جان پہ خود ظلم کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس پہ غور و فکر کرنا ہے، اور اللہ سے زبان کی نرمی، دل کی نرمی کے لیے اللہ سے دعا مانگنی ہے، اچھا بنے، اور یہ ضرور دعا مانگے کہ اللہ ہمیں اپنی مخلوق میں رحمت جاں بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم اغفر للمسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔